زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ صدر عزیز و خودی کے سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، سننے والوں کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا، بولنے والوں نے اس پر بہت سے دلائل دیے ہوں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے خودی کو آج تک نہ کوئی پا سکا نہ کوئی آشکار کر سکا۔ اگر خودی کے موضوع کو جاننا چاہتے ہو تو جاؤ شہدائے کربلا سے پوچھو، قاسم کی تکرار سے پوچھو، غزنوی کے یرغال سے پوچھو، حیدر کی تکرار سے پوچھو۔ اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آؤ اور میرے لہجہ تکرار سے پوچھو۔ خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی ہمت ہے، خودی نفی ہے، خودی رب کو پا لینے کا نام ہے۔ یہ بات وہ تجیب دلیل نہیں کہ بلکہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ ذرا میرے ساتھ آئیے، ہم تقریر کی انگلی کو پکڑ کر اپنے ماضی میں جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان خودی سے بھرپور توحید کا پرچم اٹھائے سبیل اللہ کی عملی تصویر بنے، تو جب بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے اور رب تعالیٰ کا پیغام دنیا میں عام کر گئے۔ مگر گنوادی ہمیں جو اسراف سے میراث ملی تھی، پھر وقت نے ہمیں دکھایا کہ کرتاب کے کتب خانے جلے، بغداد کا سارا علم فراق میں بہا۔ جی ہاں، یہ وہی فراق ہے صدر علی مقام، یہ وہی فراق تھا جو شکست زدہ شخصیت تار اہمیت اور اس وقت کے مسلمانوں کا ایک ضعیفہ حصہ گور تھا۔ صدر عزیز و قریب، بس دیکھتا ہوں اپنے آج کل کے نوجوانوں کو، صدر علی مقام آپ حیران ہو گے۔ میں دیکھتا ہوں اقبال کو، ان کی خودی کے درس کو، اور سوچتا ہوں اور پھر عالم تحلیل میں ڈوب جاتا ہوں۔ اس کا انجام افسردگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور میں پریشان ہوتا ہوں، لیکن امیدیں اب ابھرتی ہے، لیکن کیا جاؤں تو میں جاؤں کہاں۔ 9 نومبر کا دن تو خوشیوں کا دن تھا، لیکن صدر علی مقام آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں جب مسلموں کا قتل میری آنکھوں کے سامنے چکر کاٹتا ہے؟ تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں صدر علی مقام کہ جب مسلموں کو سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں؟ تو آپ بتائیں میں خوشیاں کس طرح مناؤں جب خون سے بھری تارکون کی سڑکیں مجھے سڑکوں پر چلنے سے ڈراتی ہے؟ تو آپ بتائیں مجھے خوشیاں کس طرح مناؤں؟ بلکہ صدر علی مقام آج آپ نہیں، آج ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح سے میں سوال کرتا ہوں کہ اقبال، ہم نے آپ نے ہمیں اتنا مقام کیوں دیا، اتنا مرتبہ کیسے دیا؟ شہید کہہ دیا، مرد مومن کہہ دیا، ایسا مرد مجاہد کہہ دیا جس کے اذانوں سے شب کام اٹھتے، جنگ کی حبت صحرا و دریا جاگ، جنگ کی ٹھوکر سے دو نیل صحرا و دریا ہو جائے اور جس کی حبت سے پہاڑ رائی ہو جائے۔ مگر اقبال، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے ہرگز قابل نہیں ہیں، ہم نے شاہین کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ صدر علی مقام، ہم نے اپنی عزتوں کو سودے کر لیے، ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عزتیں نیلام کر دی۔ صدر علی مقام، یہ پاکستان کا اقبال کا پاکستان نہیں۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دھک مر کھپ گیا، اب کس کو جا کے جگاؤں؟ جس کھیت میں دھک کی میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر ہوشے گندم کو جلاؤں۔ یاری و مکاری غداری ہے جان اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، مومن سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی قبول کے دیکھا نہیں قرآن، مومنوں نے کہا تو بڑی بات ہے یارو۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، جس دیس کے کوچے کوچے پہ الفاظ آوارہ پھرتے ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، جہاں بچے بڑے آہوں سے پلتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں جس دیش میں قاتل گنڈوں کو شراف چھڑا کے لے جاتے ہوں، جس دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں میں بکتا ہو، جس دیش کے منشی قاضی مجرموں سے پوچھ کے لکھتے ہوں، جس دیش کے چپے چپے میں پولیس کے ناکے ہوں، جس دیش کے مندروں مسجدوں میں ہر روز دھماکے ہوں، جس دیش میں جہاں امدادی تھالے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں کوچے کوچے پر قانون کی دھچیاں اڑتی ہو، اس دیش میں رہنے والوں پر آواز اٹھانا واجب ہے۔ وعلیکم السلام۔